ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی اگر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو پھاند نہیں سکتی۔ کنز الاعمال میں کئی احادیث کے ذیل میں یہ مضمون آیا ہے کہ اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیماری سے شفا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ یہ صدقہ بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے اور عمر بھی بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا 70 بلاؤں کو روک دیتا ہے، جن میں سے کم درجہ جذام اور برص کی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرو۔ کوئی غم آیا صدقہ دو، کوئی پریشانی ہے صدقہ دو، کوئی بیماری ہے صدقہ دو۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کی مدد کی وجہ سے تمہارے دشمن پر مدد بھی کرتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا اس کپڑے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ سفر میں صدقہ دو، صدقہ دو۔ آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی اور سنا بھی ہوگا کہ ماہ سفر میں صدقہ کثرت سے کرو۔ ویسے تو ہر وقت ہی صدقے کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں صدقہ کی کثرت کہتے ہیں کہ زیادہ کرو، کہ اس مہینے میں آفات آسمان سے زیادہ اترتی ہیں، اور وہ جو آفات بلائیں اترتی ہیں وہ کمزور لوگوں پر جلدی سوار ہوتی ہیں۔ جیسے بیماری آتی ہے نا، تو جو کمزور بندہ ہوتا ہے اس کو جلدی گھیر لیتی ہے، جو صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس پر اتنی جلدی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ بلائیں بھی کمزور لوگوں پر جلدی سوار ہوتی ہیں، اور آسمان سے اترنے والی ہر بلا کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ضرور لاتی ہے، جیسے بیماری، رزق میں کمی، گھریلو جھگڑے، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش۔ تو جب یہ بلائیں اتر آتی ہیں اور سوار ہو جاتی ہیں، پھر اتار بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم پیروں فقیروں کے در پہ جاتے ہیں کہ کچھ کریں، در بدر دھکے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہی اس کا صدقہ دے لیں۔ آپ نے صدقات دیے ہوں گے، کافی سنے بھی ہوں گے، یہ کالے چنوں کا صدقہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑا آسان سا ہے کہ آپ نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنے حیثیت کے مطابق کالے چنے لے لیں، 1 پاؤ لے سکتے ہیں، آدھا کلو جتنا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو 5-6 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے۔ اگر رات کو بھگو کے رکھتے ہیں، صبح ابال لیں تو ذرا جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں، جلدی نرم ہو جائیں گے، پک جائیں گے۔ کچے چنے نہیں دینے، آپ نے پکا کے دینے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی چیز دیں، اس کو بنا کے دیں، پکا کے دیں، اس کو کھلائیں تو اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ کالے چنے بھی آپ نے نمکین سے، ٹیسٹی سے ابال لینے ہیں۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھ لیں۔ اگر بچوں کو اپنے گھر میں کھلانا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں ڈالیں یا چھوٹی چھوٹی پلیٹ میں ڈال لیں۔ اگر ویسے تقسیم کرنا ہے، بچوں کو بانٹنا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی ویسے آپ پیالیاں لے لیں اور بچوں کو دے دیں، جو اپنے ساتھ وہ گھر لے جائیں گے۔ تو آپ نے ان چنوں کو ابال کے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں یا پلیٹوں میں اپنے پاس
سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم صدقہ کرتے ہیں، جو بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اول آخر درود شریف تو ہم نے ضرور پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ درود کے بغیر نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ اب آپ نے درود ابراہیمی 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مقصد تو آپ کا جو ہے، آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نیت ضرور کرنی ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ دل کی نیت کو جانتا ہوتا ہے۔ مقصد کی نیت کر کے اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ کرنا ہے کہ سورۃ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، بڑی پیاری سورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھ کے اس کو ان چنوں پر پھونک مارنی ہے۔ یہ بڑی پیاری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی تھی، تو اسی طرح اس سے بلائیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ناس کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ آخر میں بھی ضرور پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ پہلے پڑھا ہے، 3 دفعہ پڑھا ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس طرح یہ آپ کی جو آپ کا ہے عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو پڑھ کے ان چنوں پر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد وہ چنے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلانے ہیں یا ساتھ دینے ہیں، جو بھی کرنا ہے ان بچوں کو کھلائیں، ان کی دعا لیں۔ یہ معصوم بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ آپ کو دعا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اس عمل سے آپ کی جو گھر میں جو بلائیں اترنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ بہت آسان سا عمل ہے، یہ عمل کر کے چھوٹے معصوم بچوں کی دعا لیں اور اپنے مسائل حل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، ان پیاری صورتوں کے صدقے اللہ آپ کے گھر کے تمام مسائل حل کرے۔ رزق کا مسئلہ ہے، اللہ کشادہ رزق عطا فرمائے۔ رشتوں کے مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جلدی اسباب پیدا فرمائے، بچوں کے نیک نصیب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔